الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین وقال سبحانہ وتعالی وللہ الاسماء الحسنى فادعوا بها وقال سبحانہ وتعالی هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ صفات ثبوتیہ میں سے تیسری اہم صفت یہ کہ خداوند تبارک و تعالی قدیم ہے، اور اسی صفت کو کہا جاتا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی سرمدی ہے، اور اسی صفت کو تیسرے طریقے سے لکھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی ازلی ہے اور ابدی ہے۔ انہ قدیم، اللہ سبحانہ و تعالی سرمدی، ان اللہ سبحانہ و تعالی ازلی و ابدی، کہ خداوند تبارک و تعالی ازلی بھی ہے اور ابدی بھی ہے۔ لہذا جب کہا جائے قدیم تو اس سے مراد یہ نہیں کہ فقط قدیم ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ ہمیشہ کب سے ہے کوئی اس کا علم نہیں، هو الاول والآخر، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ کب تک سلسلہ چلے گا یہ بھی نہیں معلوم۔ لہذا ہمارے مسلم عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ خداوند تبارک و تعالی قدیم ہے، خداوند تبارک و تعالی سرمدی ہے، خداوند تبارک و تعالی ازلی ہے اور ابدی ہے، اور جب سے تھا ایسا ہی تھا کہ جیسے آج خداوند تبارک و تعالی ہے۔ البتہ خداوند تبارک و تعالی کے لیے آج اور کل نہیں ہے، خداوند تبارک و تعالی زمان سے بھی بری ہے اور مکان سے بھی بری ہے، لیکن فقط سمجھانے کے لیے کہ آج اگر ہم اس دور میں ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی آج بھی ایسا ہی ہے، اور آج سے 1,00,000 سال پہلے بھی ایسے ہی تھا، اور آج سے 1,00,000 سال بعد بھی ایسا ہی ہوگا۔ بعض دفعہ ذہن میں یہ لوگوں کے آتا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی اگر قدیم ہے تو کیا کوئی اور مخلوقات بھی ہیں یا فقط ہم ہیں؟ یہ موضوع بڑا انٹرسٹنگ موضوع ہے، کبھی اگر توفیق ہوئی، خداوند تبارک و تعالی نے توفیق دی تو انشاءاللہ اس موضوع پہ گفتگو ہوگی، کہ یہ ذہن میں رہے کہ ہم نہ اول مخلوق ہیں نہ آخر مخلوق ہیں، اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ زمین ہی نہیں ہے کہ جہاں پر مخلوقات ہیں، بلکہ اگر آیات اور روایات کو دیکھا جائے تو واضح اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے علاوہ بھی مخلوقات تھیں۔ مثال کے طور پہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ملائکہ کو حکم دیا، بلکہ ملائکہ سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو ملائکہ نے جواب دیا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء نحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون، کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ملائکہ سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا ایک جانشین بنانے والا ہوں، تو ملائکہ نے اعتراض نہیں کیا، یاد رکھیں، بلکہ ملائکہ نے ایک سوال کیا۔ یہ عام طور پہ تصور کیا جاتا ہے کہ ملائکہ نے اعتراض کیا، ملائکہ نے ایک سوال کیا، اتجعل فیہا، آیا زمین میں اسے قرار دے رہے ہو، من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری پاکی کو بیان کرتے ہیں، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جواب دیا کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو یہاں پہلے ایک چیز ذہن میں رہے کہ ملائکہ نے اعتراض نہیں کیا بلکہ سوال کیا، اور اس کے بعد جب ملائکہ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، تو وہاں پر اپنا حق نہیں جتایا، بلکہ کیا کہا کہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، یعنی کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ ہم تو تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں، سوال ہے۔ یہاں پر مفسرین نے گفتگو کی کہ یہ سوال کہاں سے ذہن میں آیا ملائکہ کے، تو یہ کہا گیا کہ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے، البتہ یہ خود روایات کے ذریعے سے ہے، کہ جب ملائکہ نے یہ دیکھا کہ آدم کو، یعنی انسان کو جو زمین میں خلیفہ ہوگا، جو ان کی نسلیں ہوں گی، وہ اس زمین کی مٹی سے بنایا جا رہا ہے، تو وہ یہ سمجھ گئے کہ اس مٹی کے اثرات یہ ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اس میں قوہ عاقلہ بھی ہوگی، عقل بھی رکھتا ہوگا، غضب بھی رکھتا ہوگا، شہوت بھی رکھتا ہوگا، وہم بھی رکھتا ہوگا، تو پھر یہ ایک ایسا ٹکراؤ ہوگا کہ جس کا نتیجہ ہوگا ایک فساد اور خون بہانا۔ تو ایک رائے تو یہ ہے کہ ملائکہ انسان کی شخصیت کو دیکھ کے سمجھ گئے کہ بڑا یہاں پر زمین میں فساد کریں گے، ایک تو یہ وجہ ہے۔ دوسری وجہ کیا ہے کہ جس کا خود روایات میں ذکر ہوا کہ ملائکہ نے جب یہ دیکھا کہ
کہ یہ ایسا سلسلہ ہو رہا ہے تو ان کو پہلے کی مخلوقات یاد آئیں۔ پہلے کی کون سی مخلوقات؟ کہ یاد رکھیں کہ زمین میں انسان سے پہلے جن تھے، اور جنوں میں سے ایک ہے شیطان، کہ جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، کہ ابلیس جنوں میں سے ایک ہے۔ البتہ ایک تیسری مخلوق کہ جس کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے لیکن روایات میں اس ضمن میں ہوا کہ جنوں سے پہلے اور بلکہ جنوں کے ساتھ ساتھ اور اس زمین میں ایک پہلے مخلوق تھی جس کا نام تھا نسناس، اور انہوں نے خون بہایا، خوب قتل عام کیا، خوب فساد کیا، لہذا ملائکہ یہ دیکھ رہے تھے کہ پہلی مخلوقات بھی یہ کر چکی ہیں، تو اب انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سوال کیا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ وہ کیا؟ کہ انہی جناب آدم علیہ السلام کی نسل سے، پہلے مرحلے میں خود جناب آدم پاک اور پاکیزہ، پھر ان کی نسل سے ایسی پاک اور پاکیزہ ہستیاں ہوں گی کہ جن پر تمام ملائکہ فخر کریں گے، اور ان ایک ایک ہستیوں کا مقابلہ تمام ملائکہ بھی نہیں کر پائیں گے۔ لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون۔ بس خداوند تبارک و تعالیٰ ازلی ہے، خداوند تبارک و تعالیٰ ابدی ہے، اور ہمیشہ سے ایک ہی جیسا تھا، ایسا نہیں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ میں کوئی تبدیلی آئی۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سرمدی ہے، ازلی ہے، ابدی ہے۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ اگر آپ کے ذہن میں ہو تو پہلے ہم یہ ثابت کر چکے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ واجب الوجود ہے، اور واجب الوجود وہ کہ جو ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا، اور ہمیشہ سے ہونے اور رہنے کی وجہ کیا ہے؟ کہ ممکن الوجود یا ہم جیسی مخلوقات وہ ہیں کہ جن کو وجود میں لانے کے لیے کسی کی ضرورت ہے کہ کوئی ان کو وجود میں لائے، اور ہم محتاج ہیں وجود میں آنے کے، ہم محتاج ہیں پیدا ہونے کے، ہم محتاج ہیں وجود میں آنے کے۔ لیکن واجب الوجود وجود میں آنے کے کسی کا محتاج نہیں ہے، بلکہ وہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ ازلی ہے یعنی ہمیشہ سے ہے، کیوں؟ کہ ایسا کوئی اسے مسئلہ ہی نہیں تھا، کوئی اسے وجود میں لاتا تو ہوتا، اور کیونکہ وہ کسی کے وجود میں لانے کا محتاج نہیں، لہٰذا وہ ہمیشہ سے ہے۔ ہمیں موت آتی ہے اور سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، البتہ یہ ذہن میں رہے کہ ہمارا اختتام اس دنیا میں انتہا کی صورت میں نہیں ہے، بلکہ در حقیقت ایک بڑا اچھا جملہ جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے موت کے لیے، وہ ہے انتقال۔ ہم اس دنیا سے در حقیقت منتقل ہوتے ہیں اس دنیا میں۔ شکم مادر کے بعد جو اگلا مرحلہ تھا وہ تھا دنیا کا، یعنی شکم مادر کے بعد جب ہم نے دنیا میں قدم رکھا تو شکم مادر کے عالم میں ہماری موت ہو گئی۔ بالفاظ دیگر کیا مراد؟ کہ عالم مادر یعنی ماں کے پیٹ کا جو زمانہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ جیسے یہ زمانہ ختم ہوا تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ موت تھی ماں کے پیٹ کے زمانے کی۔ اب ہم نئی دنیا میں آ گئے۔ کون سی دنیا میں آ گئے؟ اس دنیا میں آ گئے۔ یہاں ایک ہمارا سلسلہ چلتا رہا، پھر جب ہمارا سانس کا سلسلہ منقطع ہوا، دل کی دھڑکنیں بند ہو گئیں، اعضاء و جوارح نے جواب دے دیا، تو پھر ایک موت آئی، اور اس موت کا سلسلہ کیا ہوا کہ ہم چلے گئے اگلے عالم میں۔ اگلی دنیا کون سی ہے؟ قبر اور برزخ کی دنیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ سور پھونکا جائے گا، حشر ہوگا۔ جب ہم ایک میدان میں جمع ہو جائیں گے تو اس کے بعد میزان ہوگا، حساب ہوگا، کتاب ہوگا، نامہ اعمال دیے جائیں گے، پھر اس کے بعد پل صراط ہوگا، پھر جنت ہے، جہنم ہے، اور پھر ہمیشہ ہم جنت و جہنم میں رہیں گے۔ اب ہماری جو زندگی کا دار و مدار ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زندگی پر ہے۔ ہم محتاج ہیں اس دنیا میں بھی، اس دنیا میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے، لیکن اللہ محتاج نہیں ہے۔ لہذا ہماری محتاجی سبب بنتی ہے کہ کبھی ہمارا وجود نہیں ہوتا ہے، ہم عدم میں ہوتے ہیں، بعد میں ہمیں وجود مل جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لطف و کرم سے، اور جب اللہ چاہے گا تو ہم ختم ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کہ ہمارا وجود چاہے اس دنیا میں ہو چاہے اس دنیا میں ہو، اللہ اسے ختم کر سکتا ہے، لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم ہمیشہ جنت میں رہیں گے، یا دوزخ والے ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ کب تک؟ ہم فیہا خالدون۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لطف و کرم ہے کہ چند دن کی زندگی میں اگر اچھے اعمال کریں تو اس کے بعد کتنی جزا ہے، اتنی بڑی جزا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی ایام معین نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اور اگر کوئی گناہ گار ہے اور ایسا گناہ گار ہے کہ جس کی بخشش کا کوئی چانس نہیں، تو اس کے لیے فرمایا کہ وہ جہنم میں رہے گا۔ کب تک؟ ہم فیہا خالدون۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے،
وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔